ہیں خبر نعیم ہاشمی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب یوسف رضا صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. سرینا عیسیٰ کیس کا فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی انٹروین کیا تھا. ججوں کا فیصلہ ہے, یقیناً اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تحریک انصاف حکومت کے گورنر نے صدارتی نظام کی حکومت کی کھل کر حمایت کی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس کی شنید صدارتی نظام کی شنید بھی آپ کو نظر آئے گی. تو سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ خاور نعیم ہاشمی صاحب؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں جی. میری طرف سے آپ کے ٹی وی کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلام پہنچے, اور ریڈیو سننے والوں کو بھی سلام پہنچے. میں ایک بات یہ کہتی ہوں جی, میں دیکھتے بھی بہت ہیں لوگ. بالکل سر, دیکھتے بھی بہت ہیں, سنتے بھی بہت ہیں ظاہر ریڈیو جو سننے والے ہیں. میں ایک بات اپنی تمام پاکستانی کمیونٹی اور اپنے انڈین بھائی بہنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اشخاص کو جانیے ضرور. خاور نعیم ہاشمی از ناٹ عارفہ مظفر, ناٹ این آرڈینری مین. خاور نعیم ہاشمی نے اپنی عمر جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ, جنگ اخبار کے ساتھ گزاری. آپ جیو کے بیورو چیف بھی رہے ہیں. آپ نے ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھا, آپ نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا. اور صحافت میں اگر آپ صحافی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو دا مین ہیز پیڈ گڈ پرائس. خاور نعیم ہاشمی صحافت سے وابستہ ہیں, مگر میں یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ ہیں اس وقت. ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, مگر خاور نعیم ہاشمی نے کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا. اگر چاہتے تو خاور نعیم ہاشمی بھی بڑے گھر میں رہ سکتے تھے. ہی از اے گریٹ رائٹر ان پاکستان, مگر انہوں نے حقائق کے بارے میں بات کی. اس میں آپ جن کی فیورز کسی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں, بعض اوقات ان کو لنک کر دیتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ, وچ از رانگ. ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنے کی بہت ضرورت ہے. جی خاور نعیم ہاشمی صاحب, آپ اپنی نیوز کو کیری آن کیجیے. میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوعات کی طرف جاؤں, موضوعات آج بہت ہیں. مجھے آپ کے ہی ایک ساتھی نے ایک ابھی کی کٹنگ بھجوائی تھی کسی اخبار کی. جی سر. جس میں تھا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رکوانے کے لیے امریکی دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. سر میں نے ہی آپ کو بھیجی ہے, یہ بی بی سی آج اس کو کور کر رہا ہے کہ جی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنے کے لیے امریکہ. دیکھیے اس پہ میں نے بی بی سی کی خبر نہیں پڑھی, میں جو کچھ سمجھتا ہوں اس حوالے سے جی سر وہ میں بیان کروں گا. جی سر. کہ امریکہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام نہیں ہے, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. جی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پروگرام شروع کیا, اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے شروع ہو گئی تھی. اور پاکستان جو ہے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, اپنے ایٹم بم کے حوالے سے وہ سزائیں مختلف طریقوں سے آج تک بھگتتا چلا رہا ہے. یہ بعض امریکی حلقے یہ سوچتے ہیں, امریکہ میں بعض حلقوں کی بات کر رہا ہوں میں, پورے پینٹاگان کی یا وہ میں سی آئی اے کی بات نہیں کر رہا. ان میں بھی پینٹاگان میں اور سی آئی اے میں بھی اس معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ امریکی بات سوچتے ہیں کہ جو غریب ملک ہوتے ہیں ان کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ غریب ملکوں کے بارے میں وہ تھیسس دیتے ہیں کہ یہ جی اپنی ایٹمی صلاحیت کا کسی بھی وقت جذباتی ہو کر غلط استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان مانتے ہیں ہم کہ جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ ہماری مجبوری ہیں, ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور جو قرضے آئی ایم ایف ہو یا دوسرے مالیاتی ادارے ہوں وہ جو ہمیں قرضے دیتے ہیں تو ایٹمی پروگرام کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اس پہ وڈرا کریں. جیسے
ईरान के हवाले से सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान के हालात भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं है कि हमारा एटम जो है उस उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान कितना जिम्मेदार मुल्क है, कितना जिम्मेदार एटमी मुल्क है, आप इस बात पे अंदाजा लगाएं कि भारत जो है वो पिछली 4-5-6 दहाइयों से पाकिस्तान के साथ उसने जंगें लड़ी। उसने पाकिस्तान, वो कौन सा दिन है जब वो पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करता? वो कौन सा दिन है जब उसकी तरफ से इश्काल अंगेजियां नहीं आती? 2 महीने का चार्ट ले लें तो आपको पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान की सैकड़ों सरहदी इश्काल अंगेजियां की हैं। भारत ने जब मकबूजा कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया और उसे अपनी रियासत करार दे दिया, और उसके बाद वहां पर मुजालम का एक लामतनाई सिलसिला शुरू किया, इन हालात में भी हमारी अस्करी क़यादत ने अपने जज्बात पर काबू रखा, क्योंकि हमारी अस्करी क़यादत भी जानती है और सियासी क़यादत भी जानती है कि हम भी एक एटमी ताकत है और इंडिया भी एक एटमी ताकत है। अगर, और उस वक्त खास तौर पर जब मकबूजा कश्मीर को इंडिया की रियासत करार दिया गया था, तो हमारी अस्करी क़यादत ने ऑन कैमरा आकर कहा था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लाखों लोगों की हलाकतें हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और इसको मेरे ख्याल में अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की खबरें जो है वो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सर्वाइवल में रहा है और सर्वाइव कर रहा है और इंशाल्लाह सर्वाइव करेंगे। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कभी भी अपने एटमी प्रोग्राम से ना दस्तबरदार होगा, ना पीछे हटेगा, ना उसको मुंजमद करेगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक वही रिसर्च ही पढ़ रही थी इस हवाले में, और क्योंकि मेरा अपना कंसर्न ये है कि दुनिया की इतनी एटमी ताकतें हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों उंगली उठती है। तो उसमें एक जिस तनाज़र में उन्होंने कहा था कि जिस मुल्क में अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर ख्याल किया जब मईशत उसकी कमज़ोर होती है, यानी किसी वक्त भी अंडर प्रेशर आके वो किसी भी ये मैंने आपको बताया ना, यही तो मैंने आपको बताया कि वहां पर ये एक तासुर है कि गरीब मुल्क जो होते हैं, जिनकी मईशतें कमजोर होती हैं, जहां बेरोजगारी होती है, जहां पर बेशुमार इक्तिसादी मसाइल होते हैं, उनके पास नहीं होना चाहिए, ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आज की मौज़ूआत की तरफ आते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, क्या हुआ? भाई वो उनका इस्तीफा जो है वो बिलावल भुट्टो ने मंजूर करने से इनकार कर दिया है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की कि वो ये जो अभी सेनेट का इजलास हुआ, उनका एक वोट रह गया ना, अगर वो आ जाते तो पीटीआई ना जीत सकते। वो अगर मौजूद होते तो स्पीकर ने जो वोट इस्तेमाल किया, ये सेनेट की तारीख में पहली बार हुआ कि दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाते हैं, और सेनेट की तारीख का ये पहला वाकया है कि स्पीकर जो है अपना वोट जो है वो हुकूमत के पलड़े में डाल देता है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, और इस वक्त सेनेट में अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के नहीं अपोजिशन के वो लीडर हैं। तो बातें तो बनती हैं, लोगों ने ताने मारे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ताने मारे जा रहे थे, मुझे अपने भी ताने मार रहे थे, मुझे पराये भी ताने मार रहे थे। क्यों ना ताने मारे? आपके पास क्या जवाब था कि आप उस दिन, लीडर ऑफ द अपोजिशन की ड्यूटी थी कि इतने अहम दिन पर स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर बात होनी है, उसने मंजूर होना है स्टेट बैंक तरमीमी बिल ने,
اس بل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ بل منظور ہو جاتا اس سے پہلے، منظوری سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس اپنی کوئی قوت باقی نہیں رہی، اسٹیٹ بینک کو اب آئی ایم ایف یا دوسرے مالیاتی ادارے چلائیں گے۔ اب یہ بل تھا، تو اس کے یہ اکیلے ہی نہیں غائب ہوئے، اور بھی لوگ غائب ہوئے ہیں، اور بہت سارے شکوک بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشر کہیں باہر سے آیا تھا یا اندر سے تھا؟ ہاں جی، پریشر باہر سے کہاں سے آنا؟ امریکہ نے تو پریشر نہیں ڈالا، ہاں جی، پریشر تو امریکہ نے نہیں ڈالا نا، یہ پریشر تو اندر سے ہی آنا ہوگا نا میرے خیال میں۔ اگر پریشر تھا تو پریشر وہ اندر سے ہی آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اپوزیشن کے 8 ارکان غیر حاضر ہیں، 1-2 نہیں ہے، اپوزیشن کے 8 ارکان۔ دلاور گروپ ایک ہے، اس کے 2 ارکان ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ ملتان سے تشریف لانا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ نے تو مینج کرنا تھا، آپ تو لیڈر تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، آپ نے پوری اپوزیشن کو اس بل کے خلاف متحد کرنا تھا، آپ نے ایک جگہ کھڑے ہونا تھا۔ آپ کا کردار جو ہے وہ شیری رحمان جو ہے وہ صاحبہ وہ ادا کر رہی تھی، اور ان کو پکا یقین تھا کہ ہم جیتے ہوئے، آپ کی اکثریت ہے سینٹ میں، آپ اکثریت کے باوجود ہار جاتے ہیں، تو پھر آپ پر شک نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ صحیح تو مگر ان کی ریزگنیشن کو جناب کہتے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی پچھلے پروگراموں میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جا رہا ہے، حکومت جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھئی اس واقعے کے بعد تو نظر آ رہا ہے، یہ جو سینٹ میں واقعہ ہوا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو خاص طور پہ جو غیر حاضری ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ حکومت کا کچھ بگڑتا نظر نہیں آ رہا ہمیں تو، ہے جی۔ سر مجھے اگلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع بہت زیادہ، اور عدالت کے سلسلوں میں بہت زیادہ، یہ جسٹس فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ، ان کا معاملہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے، آپ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ کیسز رہ گئے ہیں، غریب لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، مگر یہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ سرینا صاحبہ کے حق میں آ گیا ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی بیچ میں وہ انہوں نے انوالو کیا۔ وہ کیا کہانی؟ دیکھیے، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو ہے، اگر آپ کو ان سے کوئی شکایات ہیں، اگر کوئی بولڈ فیصلے کیے ہیں، یا آپ کی حکومت کے خلاف انہوں نے کوئی ریمارکس دیے ہیں، فیصلہ دیا ہے، آپ کی مرضی کے خلاف دیا ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی جو فیملی ہے وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ میں تو غمزدہ ہوں کہ عام آدمی، اب یہ اگر قاضی جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی جو غیر ملکی اہلیہ ہیں، ان کے خلاف جو آپ نے کیس بنایا تھا، اس کو جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم سرینا کے حق میں آ گیا ہے، اور حق میں آ گیا ہے۔ اب وزرائے حضرات جتنے بھی وزرائے حضرات ہیں، انہوں نے عدالتوں کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف جو ہے بیان بازی شروع کر دی ہے۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کی طرف سے جسٹس قاضی کی غیر ملکی اہلیہ کے ٹیکس معاملات کے بارے میں غیر ضروری، غیر قانونی ہدایات دی گئیں۔ ایک عورت جس کے پاس پیسے ہیں اور ان پیسوں کا پاکستان سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے، ایک عورت جو پاکستان سے باہر رہتی ہے، جیسے مثال میں دے دیتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ پاکستان کی خاتون اول ہوتی، تو ان کی جو ذاتی پراپرٹیز ہیں جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ان کے بارے میں ہدایات دی جا سکتی تھی کہ جمامہ کی جو لندن میں پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں جو گزرا ہے وہ کمر کس لے، FBI کو ہدایات دے دی جائیں اور اس کی تحقیقات شروع کر دی جائیں۔ صحیح۔ تو یہ فیصلہ تو اس کے حق میں ہو گیا ہے، لیکن اس فیصلے میں ایک جو سپریم کورٹ کے جج تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اضافی ریمارکس دیے ہیں، اور میں یہ یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ فیصلوں میں جو اضافی ریمارکس ہوتے ہیں وہ فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے، فیصلے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ میں کلیئر کر دوں۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اضافی ریمارکس میں کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہوا اس کی وزیر اعظم عمران خان نے بھی توثیق کی، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ عدالت اس متفقہ فیصلے کے باوجود کہ سرینا عیسیٰ کے خلاف تحقیقات میں آئین، قانون، انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے باوجود عدالت نے فیصلہ دیا، پہلے عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی اس کیس میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود مشیر احتساب اور وزیر قانون سے کہا گیا کہ وہ جسٹس قاضی اور اس کی بیوی کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھیں۔ تو جج صاحب کو جن کا بھی ہم نے نام لیا یہ آفریدی صاحب، ان کو لکھنا پڑا کہ اس سے قانون کی خلاف ورزی کے ارتکاب میں وزیر اعظم کی ان افراد کے ساتھ ملی بھگت کھل کر سامنے آئی ہے۔ میرا خیال ہے میں اس سٹوری کو یہی ختم کرتا ہوں، کیونکہ سمجھ گیا ہوں گے سارے لوگ کہ ہے جی بس جی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور مجھے لگتا ہے ان اشخاص جو ہیں نا وہ سیریس نہیں ہیں اور کسی انسان کا بھی کانشیس الائیو نہیں ہے۔ سر آج میں نے جس بھی میڈیا کو پاکستان کے کھول کے دیکھا وہ ایک نوجوان جو 100 بچوں کا قاتل ہے اس کے بارے میں مجھے دیکھنے کا پتہ چلا۔ ابھی سے بڑی حیران کن خبر ملی کہ 1999 میں اس شخص نے آپ کو جیو کے دفتر میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا۔ واٹ واز دیٹ اسٹوری؟ سر یہ 1999 کی بات ہے کہ مجھے ایک خط ملا تھا، ایڈیٹر کے نام لکھا ہوا تھا، وہ ایڈیٹر روزنامہ جنگ اس پہ لکھا ہوا تھا، تو وہ خط میری ٹیبل پہ آیا تھا۔ خط بہت بھاری رقم تھا، تو بہت وزنی تھا، تو میں نے تسلسل میں جیسے خط کھولتے ہیں ایسے ہی کھولنے کی کوشش کی۔ جب میں نے کوشش کی تو خط کے اندر بے شمار چیزیں تھیں جو پورے کمرے میں بکھر گئی۔ تو میں نے جب وہ نیچے نظر ماری تو وہ پورا کمرہ جو ہے وہ پاسپورٹ سائز کی، بلکہ پاسپورٹ سائز سے بھی کم سائز کی تصویریں بچوں کی تھی۔ وہ میں نے اکٹھی کی تو وہ 103 کے قریب تصویریں تھیں۔ تو 103 تصویریں جب میں نے اپنی ٹیبل پہ دوبارہ رکھی، کسی کو میں نے مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، میں خود دیکھ رہا تھا، تجسس میں تھا، اکیلا تھا اپنے کمرے میں، تو ہر تصویر کے پیچھے بچے کا نام، اس کی عمر یا اس کے بارے میں کوئی مزید کوئی معلومات جو تھیں وہ اس نے باریک باریک لکھی ہوئی تھی اس آدمی نے۔ تو ان تصویروں کے ساتھ ایک خط تھا۔ اس خط میں اس نے مجھے مخاطب کیا تھا، مجھے سے مراد ہے کہ میرے ایڈیٹر کے عہدے کو مخاطب کیا تھا کہ جی میں یہ اگر لے کے جاتا ہوں پولیس کے پاس، اعتراف کرتا ہوں پولیس کے پاس، تو پولیس والے مجھے نشانے عبرت بنانے کی بجائے اور معاشرے کے سامنے مجھے ننگا کرنے کی بجائے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا غلاظتیں کی،
وہ آسان سا طریقہ ہے، مجھے پولیس مقابلے میں مار دیں گے اور اس کہانی کو دبا دیا جائے گا۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں گواہی کے طور پہ کہ آپ مجھے پولیس کے حوالے کریں تاکہ گواہی رہے، اور آپ کو یہ جو تصویریں میں نے بھیجی ہیں یہ وہ بچے ہیں جو میں نے پچھلے کئی سالوں میں مختلف عرصے میں ایک ایک بچے کو اغوا کرتا تھا، اس کو میں نہلاتا دلاتا تھا، اس کو نئے کپڑے دلواتا تھا، نئے جوتے پہنواتا تھا، پھر گھر لے جاتا تھا، اچھا کھانا کھلاتا تھا، پھر اس کے ساتھ میں سیکس کرتا تھا بچے کے، جتنی دیر تک اس بچے سے میرا سیکشول ریلیشن شپ جو ہے وہ مجھے سیٹسفائی رکھتی تھی، مطمئن رکھتی تھی، تو میں بچے کو زندہ رکھتا تھا۔ جب میں چاہتا تھا کہ میرا دل بھر گیا ہے اس بچے سے، تو میں اس بچے کو بیہوشی کی دوائی دے کر سوتے ہوئے اٹھاتا تھا اور اس کو تیزاب کے بہت بڑا ڈرم، وہ بڑے سائز کا، اپنے پرانے زمانے میں شاید ڈرم دیکھے ہوں جس میں گھروں میں کلیاں کیا کرتے تھے، روغن کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ہوتے تھے، تو اتنے بڑے سائز کا اس نے ڈرم رکھا ہوا تھا جو آدھا تیزاب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر جب انسان کو پھینکتے ہیں، بچے کو پھینکتے تھے، تو وہ گل کر ایسے ہو جاتا تھا جیسے اخبار کا کاغذ کی تہ کی طرح ہو جاتا تھا، اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تیزاب کے نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ ٹھیک سے، تو یہ مگر سر آپ نے پھر کیا کیا؟ میں نے پولیس کو بلوا لیا، لیکن جو ہی میں نے پولیس کو بلوایا اور میرے ایک دو رپورٹروں کو پتا چلا، تو انہوں نے یہ بات باہر پھیل گئی، کیونکہ رپورٹر اور ایڈیٹر کی سوچ میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ایڈیٹر جو اپنا کام ہوتا ہے اس کو خفیہ رکھتا ہے، جو رپورٹر ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ خبر کو پھیلانا۔ تو کچھ نادان ہمارے رپورٹرز کی وجہ سے یہ خبر پورے لاہور میں پھیل گئی تھی، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جنگ اخبار کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ پولیس والے اس کو لے کر جاتے، مجھے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے جنرل شمیم وائن، مجھے ان کا ڈائریکٹ فون آیا، وہ لائن پہ تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس ہے، تو اس نے 100 بچے قتل کیے ہیں، تو آپ اس کو پولیس کے حوالے مت کیجئے گا۔ اگر آپ نے پولیس کے حوالے کیا، جیسا کہ جاوید اقبال نے کہا تھا، ملزم نے کہا تھا، اسی طرح جنرل صاحب نے کہا، شمیم وائن صاحب نے، کہ پولیس والے تو اس کو مار دیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ میں ایم آئی کی ٹیم بھیج رہا ہوں، آپ اس کو ایم آئی کے حوالے کر دیں۔ صحیح۔ تو ایم آئی کی ٹیم آئی تو میں نے ایم آئی کے حوالے کر دیا۔ ایم آئی والوں نے اس کو کئی دن تک اس کی انٹروگیشن کرتے رہے، پتہ نہیں پھر کس خیال سے انہوں نے مقدمہ چلانے کے لیے آفٹر انٹروگیشن انہوں نے اس کو پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ 2 سال تک اس کا کیس چلتا رہا اس بندے کا۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس زمانے میں ہوتے تھے اللہ بخش رانجھا صاحب، وہ میرے دوست بھی تھے ذاتی، ان کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی، تو انہوں نے اس مجرم کو، بھیانک مجرم کو جو سزا سنائی، وہ انتہائی غیر ایسی ایک سزا تھی جس پر عمل درآمد ہونا ممکن نہیں تھا، ایک عجیب و غریب سزا سنا دی۔ انہوں نے یہ سزا سنائی کہ یہ اتنا خطرناک مجرم ہے اور اس نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے مینار پاکستان پہ لے جائیں، مینار پاکستان کی جو آخری منزل ہے اس منزل سے اس کو زمین پر دھکا دے دیا جائے، جب اس کی لاش زمین پر گرے تو اس کے قریب کوئی انسان نہ جائے اور چیلے اور کوے جو ہے وہ اس کی لاش کو کھا جائے۔ یہ فیصلہ عجیب و غریب تھا اس کا، جج صاحب کا۔ تو سزا کے بعد اس کو جیل پہنچایا گیا، جاوید اقبال کو۔ تو جاوید اقبال کو جب جیل پہنچایا گیا تو جیل میں کہا گیا کہ جی جب جاوید اقبال میرے پاس آیا تھا تو اس کے ساتھ ایک 16-17 سال کا نوجوان اور بھی تھا جو ساتھ لایا تھا، اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ دونوں آدمی جو ہیں جاوید اقبال اور وہ لڑکا، اس نے جاوید اقبال نے
पुलिस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जावेद इकबाल के। वो पुलिस का तर्जुमान एक रसाला भी निकालता था जिसमें पुलिस अफसरों के इंटरव्यू छापता था, वो सहाफी भी बना हुआ था। उसने बेशुमार पुलिस अफसरों और सहाफियों और पता नहीं किन किन लोगों के घरों में बच्चे भी रखवाए हुए थे जो घरों में मुलाजमतें करते थे। वो अजीबोगरीब किस्म का एक इंसान था। तो 8 अक्टूबर 2001 को 2 साल के बाद खबर आई कि जी उसने जेल में खुदकुशी अपने साथी समेत कर ली है, लेकिन डेफिनेटली उन दोनों को वहां मार दिया गया होगा। अब इस पर एक फिल्म बनाई है कुछ लोगों ने, जिस पंजाब हुकूमत ने और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को नुमाइश की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, और ये टॉप ट्रेंड है इस वक्त इंटरनेट पे। जी सर, पूरी हर जगह पे ये खबर भी है, हर जगह खबर भी है। वेरी सैड है खबर नईम हाशमी साहब। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक मुझे सवाल आया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी आपने जस्टिस फायज़ ईसा की, उनकी सरीना ईसा के बारे में कहा है और वहाँ हमने जिक्र किया है, और मैंने वैसे न्यूज़ पढ़ी है ये वाली, मगर हमारे एक कॉलर हैं, लिसनर हैं मऊद अहमद, उन्होंने कहा अदालत के फैसले में प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम नहीं लिया गया। तो आपने जबकि पूरी मैंने देखिए इसीलिए वजाहत की थी साथ ही जी, जब मैंने आपको ये खबर सुना रहा था जी, तो साथ ही मैंने वजाहत करती थी कि इस सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच जिसने ये फैसला दिया है, इस फैसले में शामिल एक जस्टिस मोहतरम यहिया अफरीदी ने अपने अलहदा रिमार्क्स दिए हैं, और ये भी मैंने आपको कह दिया कि फैसले के अंदर जो अजाफी रिमार्क्स होते हैं वो फैसले का हिस्सा नहीं होते। जो अजाफी रिमार्क्स मैंने सुनाए हैं आपको, ये अजाफी रिमार्क्स अगर गलत होंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अदालत के फैसले का हिस्सा नहीं है, ये इजाफी रिमार्क्स हैं, मगर हमें भी चाहिए कि हम इसको मुकम्मल देख लें। आपने इसकी वजाहत तब भी पेश की थी। बहुत शुक्रिया जनाब खबर नईम हाशमी साहब, आपका मंच पे ले लें आप उसको, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में टेम्परेचर इस वक्त क्या है? टेम्परेचर इस वक्त मेरे ख्याल में सोने का 13 के करीब होगा लाहौर 13 डिग्री सेंटीग्रेड का। खबर नईम हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से न्यूज़ शेयर की। मऊद मेरी जान, उन्होंने ये कहा है कि अदालत के फैसला जो है ना वो बिल्कुल उसमें ज़िक्र किया गया, मगर ये इजाफी रिमार्क्स में है। यहिया ने भी नाम नहीं लिया, नहीं, आप उनके इजाफी रिमार्क्स में देखें, आई विल चेक इट। ठीक है, थैंक यू खबर नईम हाशमी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।